صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں روایت ہے، آپ کے والد انتقال کر گئے تو آپ نے اپنی ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گزار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے مشغول رہے کہ آپ نے اپنی شادی تک نہیں کی۔ آپ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے، بیچتے، پھر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کھانا آ جاتا، کبھی فاقے بھی کاٹتے تھے۔ اس طرح کام چل جاتا تھا۔ ایک دن کھائے پیے کافی دن گزر گئے اور حالت یہ تھی کہ کمر بھی سیدھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لائیں اور بازار میں بیچیں، یہ بھی ہمت نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بھی کچھ نہیں آیا اور کسی نے دعوت بھی نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ سوال نہیں کرنا۔ اب میں کسی سے سوال کیا کروں، یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ ادھر بھوک سے کھڑے بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ پھر آپ نے ہمت کی اور مسجد نبوی کے ایسے راستے پر بیٹھ گئے جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ کوئی گزرتا ہوا شخص میرے چہرے کو پڑھ لے گا اور کھانے کی دعوت دے گا، لیکن جو بھی آئے سلام لے کر گزر جاتا۔ کسی نے آپ کے اندر اترنے کی زحمت تک نہیں کی۔ جب لوگ گزرتے رہے، کسی نے پوچھا تک نہیں، تب آپ نے سوچا کہ تھوڑا اور ہم کلام ہونا چاہیے اور وہ میری گفتگو کے دوران سمجھ جائے کہ میری کیا حالت ہے۔ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے۔ میں نے ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھا تاکہ یہ بات کرتے ہوئے وہ میری حالت کو سمجھ جائیں اور مجھے گھر لے جا کر کچھ کھلائیں گے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی حالت کو سمجھ نہ سکیں۔ آیت کا مطلب سمجھایا اور آگے کی طرف بڑھ گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میری حالت بتائے بغیر سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ میں ساتھ اندر حاضری کی اجازت لے کر حاضر ہوا۔ گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا جو خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تھا۔ دریافت فرمایا کہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا فلاں جگہ سے ہدیہ آیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ، اہل صفا کو بلا کر لاؤ۔ اہل صفا اسلام کے مہمان شمار ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نہ گھر تھا، نہ در تھا، نہ ٹھکانہ، نہ کھانے کا کوئی مستقل انتظام۔ ان حضرت کی مقدار کم و پیش ہوتی رہتی تھی، مگر اس قصے کے وقت ان کی تعداد 70 تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ان میں سے 2-2، 4-4 کو کسی کھاتے پیتے صحابی کا کبھی کبھی مہمان بھی بنا دیتے تھے، اور خود اپنا معمول یہ تھا کہ کہیں سے اگر ہدیہ آتا تو ان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شرکت فرماتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کا حکم دیا۔ مجھے گرا تو ہوا کہ اس دودھ کی مقدار ہی کیا ہے جس پر سب کو بلاؤں، سب کا کیا بھلا ہوگا، ایک آدمی کو بھی مشکل سے کافی ہوگا اور پھر مجھ ہی کو پلانے کا حکم ہوگا، اس لیے نمبر بھی آخر میں آئے گا جس میں بچے گا بھی نہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ ہی کیا تھا۔ میں گیا اور سب کو بلا لایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو پلاؤ۔ میں ایک ایک شخص کو پیالہ دیتا اور وہ خوب پیٹ بھر کر پیتا اور پیالہ مجھے واپس کر دیتا۔ اسی طرح سب کو پلایا اور سب نے پیٹ بھر کر پیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ ہاتھ مبارک میں لے کر مجھے دیکھا اور مسکرا کر فرمایا کہ بس اب تم اور میں باقی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک۔ فرمایا کہ لو پیو۔ میں نے پیا۔ ارشاد فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔
بلا آخر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نہیں پی سکتا، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بچا ہوا خود نوش فرمایا۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی سب سے الگ ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔